السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، توبہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں۔ اکثر و بیشتر ہم سے جب گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے، چاہے وہ زنا ہو یا وہ ہم جھوٹ بول دیں یا گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، کسی قسم کا کوئی گناہ ہو، اس کے بعد جب ہم نے توبہ کی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے اور ہم کو معاف کر دیا ہے؟ کیونکہ گناہ، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ تو اس سے سرزد ہوتے ہی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نہ جانے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کا تو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے ہم گناہ صغیرہ کرتے ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں تو گناہ صغیرہ کیا ہے؟ تو اس پر ایک آپشن ہے توبہ۔ پہلی امتوں میں توبہ کا آپشن نہیں تھا۔ بہت ساری ایسی امتیں رہی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ لوگوں کے لیے نہیں کھولا تھا، یعنی کہ وہ گناہ کرتے تھے اور گناہ کے بعد انہیں توبہ کا آپشن ان کے لیے تھا ہی نہیں۔ کچھ امتیں ایسی رہی ہیں کہ وہ جب گناہ ان سے سرزد ہو جاتا تھا نا، مثلا انہوں نے رات میں زنا کیا تو ان کے ماتھے پر ایک سطر لکھ کے آتی تھی اور وہ لکھ کے آتا تھا کہ ھذا زانی، یعنی یہ زانی ہے، اس انسان نے زنا کیا۔ اگر کسی انسان نے رات میں چوری کی تو ھذا سارق لکھ کے آتا تھا، یہ چور ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کسی سے چھپ کر کرتا تھا تو وہ گناہ اس کے ماتھے پر لکھ کے آ جاتا تھا اور وہ انسان اتنا پریشان ہوتا تھا کہ یار اب کسی انسان نے مثلا زنا کر لیا، اب اس کے ماتھے پہ لکھ کے آ گیا کہ ھذا زانی ہے، تو وہ لوگ دوسروں کے ساتھ جاتے نہیں تھے، یعنی کہ کسی اپنے فیملی کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے، لوگوں کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے، سوچتے تھے بھائی ہم کیسے ان کو منہ دکھائیں گے کیونکہ ہم سے تو زنا ہو گیا، اب وہ ہمارے ماتھے پر ایک بدنما داغ لکھ کے آ گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ شرم و حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو مار لیتے تھے، ختم کر لیتے تھے کہ بھائی ہم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اپنی فیملی کا سامنا نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمیں مرنا منظور ہے۔ تو جو شرم و حیا والے لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے تھے، اپنے کمرے کے اندر پیک ہو جاتے تھے، بند ہوئے وہ وہیں مر جاتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آتے تھے کہ بھائی ہم کیسے لوگوں کو منہ دکھائیں کیونکہ ہم نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اور اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ انسان کو موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں، یعنی انسان کا بالکل مرنے کے وقت نہ آ جائے، اس وقت تک، مرتے وقت تک کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مرنے سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تشفی، تسلی کیسے ہوگی کہ ہماری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الندامہ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ توبہ اسے نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے منہ پہ تھپڑ مار لیا، ارے اللہ توبہ بڑا، یہ تو بڑا برا ہوا، اللہ توبہ۔ تو یہ جملے زبان سے ادا کرنا یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ ہے اپنے گناہ پر نادم ہو جانا، ٹھیک ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جانا۔ شرمندگی یعنی اس گناہ پہ اڑے نہیں رہنا۔ مثلا ہم سے گناہ ہوا تو ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، اے اللہ ہم اس پہ نادم ہیں اپنے گناہ پہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ جب آپ اس طریقے سے توبہ کریں گے نا تو پھر آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ الندامہ توبۃ، گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رب کی جنت کی طرف، رب کی رحمت کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف لوٹ آؤ۔ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، اے لوگوں، اے انسانوں۔ یہ نہیں کہا یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والوں، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، نہیں، یا ایھا الانسان، اے انسانوں، جتنے بھی لوگ ہو، اے انسانوں، گناہ گاروں، نیکوں، بروں، اچھوں، سب سے اللہ نے ایک جملہ فرمایا، یا ایھا الانسان، اے لوگوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے بندوں کے گناہوں کے آگے تیری رحمت کتنی وسیع ہے، یعنی ہم بندوں کے گناہوں کے آگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری رحمت کتنی زیادہ ہے، تیرے معاف کرنے کا جو وسعت ہے وہ کتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنے پیچھے دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے دیکھا، ایک بہت بھاری سمندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ
اس سمندر کے اندر اس دریا میں جو ایک پیڑ لگا ہے اور اس پیڑ کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی تھی، اس چڑیا کی چونچ میں ذرا سی مٹی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو سمندر دیکھ رہے ہو نا، یہ اتنا بھاری جو تالاب دیکھ رہے ہو، پانی دیکھ رہے ہو، یہ میری رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر اس جو پیڑ ہے اور اس پیڑ پہ جو چڑیا بیٹھی ہے، وہ چڑیا دنیا کے سارے انسان ہیں، اور اس چڑیا کی چونچ میں جو مٹی ہے یہ سارے انسانوں کے گناہ ہیں۔ اگر یہ مٹی اس دریا میں گرتی ہے، پانی میں گرتی ہے، تو کیا اس اتنے بڑے اتنے زیادہ پانی کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی اس کے اوپر ذرہ برابر کمی آئے گی؟ کہا کہ نہیں مولا، اگر اتنے بھاری دریا میں، سمندر میں ذرا سی مٹی جو کہ چڑیا کی چونچ میں ہے وہ گر جائے گی تو اس پانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بس ایسے ہی جب اگر لوگ گناہ کرتے ہیں اس پر توبہ کر لیں تو میری رحمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری رحمت کے آگے بندوں کے گناہ اتنے ہی ہیں جیسے اس سمندر کے آگے، اس پانی کے آگے، اس دریا کے آگے اس چڑیا کی چونچ میں ذرا سی مٹی، بشرطے کہ انسان توبہ کرے۔ بہرحال انسان نے توبہ کی، توبہ قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو بالکل فریش دیکھتا ہے، فریش پاتا ہے، بالکل کھلا ہوا، بہت جیسے کونٹلوں وزن اس کے اوپر سے ہٹ گیا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس بندے کا اس گناہ سے دوری ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف رجحان ہوتا ہے، اللہ سے اس بندے کو قربت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تین نشانیاں آپ کے اندر پائی جائیں توبہ کے بعد، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا۔ ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم توبہ کو تھامے رہیں۔ توبہ انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس پر اڑے رہنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً کچھ نیکی بھی کر لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب کوئی برائی کرو فوراً نیکی کر لو۔ برائی ہو رہی ہے فوراً ہمیں نیکی کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ پر معافی مانگنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صاف رہنے والوں کو